اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا، نہ امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں، ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو عملی مشق کر، دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر، اس پر عمل کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی، اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے، اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے، لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے، یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے۔ صاف امائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں، تینوں پیر صاحب یہ نہیں دس دے کہ ماں پیو دی بھی خدمت کرنی چاہیے گی۔ تو بھائی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے، دنیا میں بے چین، بے قرار، مضطرب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں نا، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہٹ پیدا نہیں کرتی، پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا چونکہ مخلص ہے، پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے چونکہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی، پھر وجود کمزور پڑتا ہے، روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی، پھر آپ طاقتور اور توانا رہتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی۔ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا، ان لوگوں سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، میں تمہیں تمہارے اس عمل کا اجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا۔ یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کریں نا، یہ آپ ناراض اگر نہ ہو تو ہر کام ہی تجارت بنا لیا۔ پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں، جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آ گئی۔ زیادہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا، جناب فلاں چیزیں۔ تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے، وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کون سا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے؟ دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا، اللہ والوں سے محبت کریں خالص اللہ کی رضا کے، رب کا بندہ جان کے، رب کا۔ اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آ گئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کا نور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا۔ تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے، کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا، قطعاً نہیں۔
اخلاص حسن ہے، اخلاص. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاص ہی تو ملتا نہیں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سال ایک فقیرنی تھی، ایک خاتون تھی، تو اس کا بیٹا میلے میں گم ہو گیا. وہ بیچارہ اعلان کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا، گم ہی ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے اخلاص چاہیے. میلہ لگا ہوا تھا، ہر چیز لوگ بیچ رہے تھے. اس نے کہا کوئی کہیں سے تھوڑا اخلاص مل جائے. وہ کہتے ہیں وہ چیخیں مارتا تھا، لیکن ساری مخلوق اس لیے چپ تھی کہ اخلاص تو ناپید ہو گیا. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. یہ سوال مشکل تھا. اور تو کہے گا تو کچھ مل جائے گا. اور اخلاص اور للہیت، جب تک اخلاص نہیں ہوتا، جب تک انسان خالص مخلص. کیوں نہیں تھکے امام بخاری گلی گلی نگر نگر جا کے؟ آج ہم کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو لوگوں کا رویہ اتنا ناروا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے، کرم فرما، اگر میرا موجود رہنا بہتر ہے ورنہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا، جو میرے لیے بہتر ہے فیصلہ کر. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، اخلاص بہت بڑی سعادت ہے. حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب تشریف لے آئے تھا. آگے تشریف لے آئے حضرت. Abu Dawud Muhammad Father. Abu Dawud Muhammad Father. بس میری بھی گفتگو مکمل ہو گئی، بات ختم کرنے لگا ہوں. تشریف رکھے جلدی سے جی، جلدی سے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. جلدی آپ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ انسان کو سکون دے گا. حدیث پاک سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. ایک غزوہ تھا، جنگ تھی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد عازم سفر تھی. تو صحابہ فرماتے ہمارے دلوں میں ایک خیال آیا کہ اس جنگ میں نا بڑی جد و جہد کرنی پڑی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑی ہے. لگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے بڑا اجر دیا جائے گا، نوازا جائے گا. اور پھر ایک خیال اور چٹکیاں بھرتا تھا دل میں کہ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جو آ نہیں سکے کسی وجہ سے، وہ تو محروم رہ گئے. یہ دونوں باتیں بار بار، ایک تو اجر بڑا ملے گا اس جنگ میں، اور ایک یہ کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے. فرماتے ایک مقام پر کچھ سستانے کے لیے رکے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دلوں کے حال جانتے ہیں، کریم فرمانے لگے اس جنگ میں اللہ تمہیں بڑا ہی اجر عطا کرے گا، لیکن فرمایا تمہارے کچھ بھائی پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں مجبوریوں نے نہیں آنے دیا. کسی کو بیماری نے آ لیا، کسی کو کسی مجبوری نے. دل ان کا بڑا تڑپتا تھا کہ وہ بھی شامل ہو. خواہش ان کی پوری تھی، نیت ارادہ ان کا مکمل تھا، آ نہیں سکے. فرمایا جتنا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں سفر کر کے یہاں آنے کا عطا کرے گا اتنا انہیں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ عطا فرما. اخلاص سعادت ہے، نعمت ہے. تعریف اور خوشامد کا بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے، محبت کا اور منہ رکھنے کا بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے. کون شخص کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ تو چھوٹے بچے بھی جان لیتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی تصنع معاذ اللہ کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ ان کی اصل جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے وہی ساری مدم ہو جاتی ہے. وہ بیچارے اپنی پرسنالٹی کو بالکل، شخصیت کو ختم کر بیٹھتے ہیں.